سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب کی زندگی پر مبنی سچی داستان۔ میر جملہ کا تعلق اصفہان کے ایک سید خاندان سے تھا۔ وہ ایک جواہرات کے سوداگر کے ساتھ ہندوستان آیا تھا اور جنوبی ہند کی ریاست حیدرآباد یعنی گولکنڈہ میں رہائش پذیر ہوا۔ کہتے ہیں کہ میر جملہ بہت ایماندار اور دیانتدار تھا۔ سوداگر کو اس پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے میر جملہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق سوداگر کا تمام اثاثہ میر جملہ کو مل گیا تھا۔ میر جملہ اپنی دولت اور دیانتداری کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو گیا، اور اس کی رسائی سلطان گولکنڈہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار میں ہوئی۔ پھر وہ سلطان کی نظروں میں اتنا چڑھا کہ اسے گولکنڈے کا وزیر بنا دیا گیا۔ وزیر ہونے کے بعد بھی میر جملہ نے اپنی تجارت کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہا۔ آخر اس کی جاگیر اتنی بڑی ہو گئی کہ میر جملہ کی آمدنی 40 لاکھ سالانہ ہو گئی۔ تجارت کے علاوہ میر جملہ نظم و نسق اور انتظام مملکت پر گہری نظر رکھتا تھا۔ اپنی جاگیر کے انتظام کے لیے اس نے 200 سوار اور 5000 پیادے نوکر رکھ لیے تھے۔ میر جملہ کی دن دونی رات چوگنی دولت اور شہرت سے لوگ خواہ مخواہ اس کے مخالف ہو گئی۔ انہوں نے سلطان گولکنڈہ کے کان بھرنے شروع کر دیے اور انہیں یہ سمجھایا کہ اگر میر جملہ کے گلے میں پٹا نہ ڈالا تو ایک دن وہ پوری ریاست گولکنڈے پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ سلطان قطب شاہ نے میر جملہ پر بلا وجہ کے الزام لگانا شروع کر دیے اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ میر جملہ کو جب زیادہ خطرہ پیدا ہوا تو اس نے ایک طرف تو بیجاپور کے سلطان عادل شاہ سے اور دوسری طرف شہنشاہ ایران سے خط و کتابت شروع کر دی۔ شہزادہ اورنگزیب پہلے ہی سلطان قطب الملک سے خار کھائے بیٹھا تھا، چنانچہ اس نے سلطان قطب شاہ سے بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میر جملہ اور سلطان قطب شاہ کے درمیان اختلافات آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، مگر یہ معاملہ اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب بعض تاریخ دانوں کے مطابق میر جملہ کے بیٹے میر محمد امین نے سلطان کو اپنی ناشائستہ حرکت یا حرکتوں کی وجہ سے اپنا دشمن بنا لیا۔ ایک روایت کے مطابق میر محمد امین نے سلطان قطب شاہ کے ساتھ کوئی گستاخانہ یا ناشائستہ حرکت نہ کی تھی، بلکہ یہ جھگڑا دراصل شہزادی گولکنڈہ اور میر جملہ کے خودسر امیر زادے محمد امین کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جوان سال امیر زادہ محمد امین اور شہزادی گولکنڈے کا جھگڑا کچھ ایسا اہم نہ تھا کہ اس پر زیادہ توجہ دی جاتی، مگر سلطان قطب شاہ کے حواریوں نے سلطان کے سامنے اسے ایک ایسا ہوا بنا کر پیش کیا کہ قطب شاہ کو امیر زادہ محمد امین پر غصہ آ گیا اور بات بہت آگے نکل گئی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دن امیر زادہ محمد امین اپنے معمول کے مطابق شکار پر نکلا۔ امیر زادے کے باپ میر جملہ کی جاگیر ریاست گولکنڈہ کی حدود کے برابر ہی تھی، جس میں ایک اچھی شکارگاہ بھی تھی۔ امیر زادہ ہفتے میں ایک بار اس شکارگاہ میں ضرور آتا اور کچھ دیر شکار کھیلنے کے بعد واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی امیر زادہ اپنی شکارگاہ میں آیا ہوا تھا۔ امیر زادے کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ اس دن اس کے شکارگاہ میں داخل ہوتے ہی وہ ہرن سامنے آ گیا، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ہرن ایک گائے کے برابر ہے اور اس قدر تیز بھاگتا ہے کہ اس کی گرد کو پہنچنا بھی مشکل ہے۔ امیر زادے نے اسے دیکھتے ہی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ ہرن نے کان کھڑے کر دیے، پھر اپنی جگہ سے اچھلا اور ایک طرف چوکڑیاں بھرتا ہوا ہو گیا۔ امیر زادے کا گھوڑا کافی تیز رفتار تھا، مگر ہرن اس سے زیادہ برق رفتار تھا۔ وہ امیر زادہ سے 200 گز آگے آگے بھاگ رہا تھا اور کبھی ٹھہر کر اپنے تعاقب کرنے والے کو دیکھ بھی لیتا تھا۔ امیر زادے اور ہرن کی یہ دوڑ 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی، مگر نہ تو امیر زادہ ہرن تک پہنچ سکا اور نہ ہرن امیر زادے کی نظروں سے باوجود اپنی برق رفتاری کے اوجھل ہو سکا۔ ہرن جب بھی شکارگاہ کے کونے پر پہنچتا
تو پھر دائیں بائیں گھوم کر بھاگنے لگتا۔ شکارگاہ کے دو جانب وسیع میدان تھا اور شاید ہرن کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے میدان میں جانے کی کوشش کی تو وہ پکڑا یا مارا جائے گا، اس لیے وہ امیرزادے کو تھکا کر پست اور مزمحل کر دینا چاہتا تھا۔ یکایک امیرزادے کو محسوس ہوا کہ ہرن ایک جگہ کھڑا ہو گیا ہے اور شاید اپنے بچاؤ کی کوئی اور صورت سوچ رہا ہے۔ امیرزادے کے لیے اتنا وقفہ ہی کافی تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اسی طرح گھوڑا بھگاتے ہوئے ترکش سے تیر کھینچا اور کمان میں جوڑ کر ہرن کی طرف چلا دیا تاکہ وہ حرکت کرنے سے پہلے زخمی ہو جائے۔ امیرزادے کا تیر سیدھا ہرن کی پچھلی ران پر لگا تھا۔ اس نے جسم کو جھٹکا دیا، پھر اچھل کر ایک طرف بھاگ پڑا، مگر اب اس کی رفتار بہت سی کم ہو گئی تھی۔ امیرزادہ نے اندازہ لگایا کہ تیر ہرن کے لگا ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے اور رفتار کم ہو گئی ہے، پس اس نے اپنا گھوڑا اور تیز کر دیا اور بہت جلد ہرن کے قریب پہنچ گیا۔ ہرن زخمی ہو کر ایک جگہ خود ہی رک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امیرزادہ ہرن کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے کودا کہ جال پھینک کر ہرن کو بے بس کر دے، مگر ٹھیک اسی وقت اسے اپنے پیچھے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دم بخود ہو گیا، کیونکہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کوئی لڑکی یا عورت اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ آنے والے کی سیاہ لمبی لمبی زلفیں ہوا کے زور سے پیچھے کی طرف اڑ رہی تھیں۔ گھوڑا رکا اور ایک خوبصورت پیکر جس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے موتی چمک رہے تھے گھوڑے سے اتر کر امیرزادے محمد امین کے پاس آیا۔ تم کون ہو؟ حسین پیکر ہلکے سے تلخ لہجے میں بولا۔ امیرزادہ مسکرایا اور بولا، یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں۔ امیرزادہ مسکرا رہا تھا۔ ادب سے بات کرو، تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ ادب تم سیکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے مخاطب کرنے والا کس حیثیت کا مالک ہو سکتا ہے۔ خاموش گستاخ، میں گولکنڈے کی شہزادی الماس ہوں۔ امیرزادہ محمد امین نے ایک جھرجھری سے لی، پھر کہا، اگر آپ شہزادی گولکنڈہ ہیں تو میں شہزادی کو تعظیم پیش کرتا ہوں۔ ہم تمہاری گستاخی معاف کرتے ہیں، شہزادی نے بڑی تمکینت سے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اس زخمی ہرن کو جال سے باندھ کر گھوڑے کی زین سے لٹکا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا شہزادی۔ امیرزادے کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شہزادی کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا تم ریاست کی شہزادی کے حکم سے انکار کر سکتے ہو؟ جی ہاں، میں انکار کر سکتا ہوں۔ امیرزادے کا غصہ کم ہو رہا تھا۔ اب میں بالکل انکار کر رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ شہزادی کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا تھا۔ تم مجھے جانتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہو، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس کی دو وجہیں ہیں شہزادی صاحبہ، امیرزادہ محمد امین نے بڑے اطمینان سے کہا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے، جبکہ آپ کا حکم ماننا میرے لیے ضروری نہیں، کیونکہ میں بھی امیرزادہ ہوں اور میری جاگیر ریاست گولکنڈہ سے کسی طرح کم نہیں۔ اور دوسری وجہ، ٹھہرو، شہزادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہاری جاگیر کہاں ہے؟ سنیے شہزادی گولکنڈہ، امیرزادہ محمد امین گردن اکڑا کر بولا، میں گولکنڈے کا وزیر اعظم میر جملہ کا بیٹا ہوں اور میری دولت اور ثروت کا مقابلہ کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے میر جملہ کی دولت کا حال سن رکھا تھا، اس لیے وہ کچھ پریشان ہو گئی، مگر سنبھل کر پوچھا، اور تمہارے انکار کی دوسری وجہ کیا ہے؟ امیرزادے نے پرغرور انداز میں جواب دیا، اس لیے کہ یہ ہرن میں نے شکار کیا ہے، آپ پہلے مجھ سے اجازت لیجیے۔ تم جھوٹے ہو، شہزادی چیخ پڑی، اسے میں نے شکار کیا ہے۔ امیرزادہ شہزادی کی چیخ پر مسکرا دیا، پھر بولا، میں شہزادی کو جھوٹا کہنے کی غلطی نہیں کروں گا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہرن کو میں نے شکار کیا ہے، اس کی پچھلی ران میں میرا تیر پیوست ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، شہزادی نے پہلے سے زیادہ چیخ کر کہا، ہرن میں نے مارا ہے، تیر ہرن کی گردن میں آویزاں ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ ہرن اس وقت تک بے دم ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ آئیے، تشریف لائیے شہزادی صاحبہ۔ شہزادے نے شہزادی گولکنڈے کو دعوت دی۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، شہزادی نے کہا۔ شہزادی گولکنڈہ اور امیرزادہ محمد امین دونوں ساتھ ساتھ ہرن کے پاس پہنچے۔
ہرن نیم مردہ ہو گیا تھا اور اس نے گردن زمین پر ڈال دی تھی۔ امیر زادہ کو ہرن کی ران میں تیر نظر آیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ دیکھیے دیکھیے، یہ رہا میرا تیر، ٹھیک ران میں لگا ہے۔ شہزادی کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ ہرن کے پاس گئی اور اس کی زمین پر گری ہوئی گردن کو اونچا کر کے دیکھا اور پھر چیخ اٹھی، دیکھو دیکھو امیر زادے، ہرن کی گردن میں میرا تیر چھپا ہوا ہے۔ امیر زادے نے جھک کر دیکھا، ہرن کی گردن میں واقعی ایک تیر چھپا ہوا تھا۔ شہزادی نے بچوں کی طرح کھلکھلاتے ہوئے کہا، اب یقین آیا کہ نہیں، یہ شکار میں نے مارا ہے۔ امیر زادے نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہرن میرے تیر سے زخمی ہوا ہو، اس کے بعد آپ کا تیر اسے لگا ہو۔ تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ شہزادی نے اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے کہا، ممکن ہے کہ ہرن کی گردن میں میرا تیر لگنے کے بعد تم نے اس کی ٹانگ زخمی کر دی ہو۔ ممکن تو ہر چیز ہو سکتی ہے۔ امیر زادے نے دوستانہ رویہ اپنایا۔ اب اگر آپ حکم دیں کہ ہرن کو آپ کے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا جائے تو میں ضرور حاضر ہوں۔ شہزادی بھی نرم پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں حکم دینا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم ایسا ہی کرو۔ امیر زادے نے اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھی رسی اور جال کھولا اور ہرن کے پاس واپس گیا۔ اسی وقت ایک اور گھوڑا دوڑتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ اس پر ایک اور قتالہ عالم سوار تھی۔ وہ جلدی سے گھوڑے سے اتری اور اس نے بڑھ کر شہزادی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بہن، میں تو گھبرا ہی گئی تھی، اتنا تیز گھوڑا نہ دوڑایا کرو میری الماس۔ پھر آنے والی کی نظر ہرن پر پڑی۔ وہ شہزادی کو چھوڑ کر ہرن کے پاس گئی۔ جھک کر دیکھا، ارے الماس، تو نے یہ مارا ہے ہرن؟ الماس نے مسکراتے ہوئے امیر زادے کو دیکھا۔ امیر زادے نے شہزادی کے بولنے سے پہلے ہی جواب دیا، جی ہاں، یہ ہرن شہزادی عالیہ نے ہی شکار کیا ہے۔ آنے والی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ غصے سے بولی، یہ کون بدتمیز ہے ہمارے درمیان بولنے والا؟ شہزادی الماس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، آپا جی، یہ امیر زادہ ہے۔ ہوگا امیر زادہ اپنے گھر کا۔ آنے والی نے، جو شہزادی الماس کی بد دماغ بڑی بہن تھی، سخت لہجے میں کہا، اگر تم امیر زادے بھی ہو تو تم نے شہزادیوں کے درمیان بولنے کی کیوں جسارت کی؟ آپ تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں شہزادی۔ امیر زادہ محمد امین بھی کچھ چڑ گیا تھا۔ میں نے تو صرف بتانے کی جرت کی تھی کہ یہ ہرن شہزادی الماس نے ہی شکار کیا ہے۔ بد دماغ بڑی شہزادی نے اس کی بات کاٹ دی، خاموش ہو جا، یہ تیری دوسری گستاخی ہے۔ تیرے ناپاک ذہن سے ہم اپنی بہن کا نام سننا پسند نہیں کرتے۔ امیر زادے نے انتہائی غصے سے بڑی شہزادی کو گھورا، مگر اسی وقت اس کی نظر شہزادی الماس پر پڑ گئی۔ شہزادی کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور وہ اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر غصے سے دانت پیس رہی تھی۔ الماس کی یہ حالت دیکھ کر امیر زادے کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں شہزادی الماس، مجھے افسوس ہے کہ میری باتوں سے آپ کی بہن کو صدمہ پہنچا۔ بہرحال اگر حکم ہو تو ہرن کو آپ کے گھوڑے کے ساتھ باندھ۔ دور ہو جا ہماری آنکھوں سے او ذلیل کتے۔ بڑی شہزادی نے امیر زادے کو انتہائی حقارت سے مخاطب کیا، بلکہ ذلیل و خوار کر دیا۔ اب امیر زادے کا ہاتھ فوراً قبضہ شمشیر پر گیا تھا، مگر فوراً ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر وہ جست لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بغیر شہزادی الماس سے نظریں ملائی ایک طرف گھوڑا اڑاتا نکل گیا۔ وہ رات امیر زادے نے بڑی بے چینی سے گزاری تھی۔ اس کے باپ میر جملہ نے اس کی پریشانی اور بے چینی کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر امیر زادہ محمد امین ٹال گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی امیر زادے محمد امین نے کل کے واقعے کو ایک خیال پریشان تصور کرتے ہوئے ذہن کے پردے سے بالکل جھٹک دیا اور حسب معمول شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت ملازم نے اندر آ کر امیر زادے کو بتایا، شاہ کا ہرکارہ آیا ہے، آپ کو اسی وقت طلب کیا ہے۔ امیر زادہ راہداری میں کھڑا جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسی جگہ اسے والی گولکنڈہ قطب شاہ کا حکم نامہ ملا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے بھنا گیا۔ وہ ملازم کو کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ راہداری میں لگی ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے میر جملہ نے سر نکال کر کہا، میرے بیٹے ٹھہرو، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں۔ راہداری میں کھلنے والی یہ کھڑکی میر جملہ کے خوابگاہ کی تھی، جہاں تک ملازم کی آواز پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے بیٹے کو گفتگو سے روکا اور جلدی سے نکل کر راہداری میں پہنچ گئے۔
میر جملہ نے ملازم سے کہا، شاہی ہرکارے کو بیٹھک میں بٹھاؤ، میں تیار ہو کے ابھی آتا ہوں۔ نہیں میر بابا، امیرزادے نے سختی سے کہا، مسئلہ میرا ہے، میں خود شاہ سے ملنے جاؤں گا۔ تمہارا مسئلہ؟ کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ میر جملہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کل رات شاید تم اس لیے پریشان تھے، مجھے بتاؤ بیٹے، بات کیا ہے؟ قطب شاہ ویسے ہی ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اب ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میر محمد امین نے باپ کو کل کے واقعے کی پوری تفصیل بتا دی۔ میر جملہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، میر محمد امین، تمہیں دربار میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بڑی شہزادی بے انتہا خودسر اور بد دماغ ہے، اس نے قطب شاہ سے خوب لگائی بجھائی کی ہوگی۔ تمہارا دربار میں جانا ٹھیک نہیں، تمہیں دیکھ کر قطب شاہ اور بڑی شہزادی اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے۔ تمہارے بجائے دربار میں جاؤں گا اور امید ہے کہ میں حالات سنبھال لوں گا۔ بالکل نہیں میر بابا، محمد امین نے پھر انکار کیا، آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ہم بے سہارا رہ جائیں گے۔ مجھے دربار جانے دیجیے، میں ذلت برداشت کر لوں گا اور بات آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد میر جملہ نے بیٹے کو بہت تحمل اور صبر کا سبق دے کر دربار بھیجا تھا۔ میر محمد امین قطب شاہی دربار میں پہنچا۔ ابھی سویرا ہی ہوا تھا، دربار عمرہ اور وزراء سے بھرا پڑا تھا۔ قطب شاہ نے صبح ہی صبح درباریوں کو بلوا لیا تھا۔ اس وقت وہ میر جملہ اور میر محمد امین دونوں کو بھرے دربار میں ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ قطب شاہ نے محمد امین کو بلوایا تھا، اسے یقین تھا کہ میر جملہ بیٹے کو اکیلے دربار میں نہ آنے دے گا اور خود بھی اس کے ساتھ آئے گا، مگر جب صرف محمد امین دربار پہنچا تو قطب شاہ غصے سے بپھر گیا۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ شاہ محترم، محمد امین نے ادب سے جواب دیا، میر بابا حویلی میں ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ قطب شاہ کا لہجہ انتہائی تلخ اور تند تھا۔ محمد امین نے صبر سے کام لیا اور تحمل سے بولا، شاہ محترم نے مجھے طلب کیا تھا، میں آ گیا، میر بابا کے لیے کوئی حکم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ قطب شاہ تلملا کر رہ گیا۔ کل تم نے شہزادی سے کیا گستاخی کی تھی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں شاہ محترم۔ محمد امین انتہائی تحمل کا ثبوت دیا۔ تو کیا شہزادی جھوٹ بول رہی ہے؟ قطب شاہ نے الٹا ہی سوال کیا۔ ہرگز نہیں، شہزادی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محمد امین نے فوراً بات سنبھالی، شاید میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کے لیے میں شہزادی اور شاہ محترم سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد امین نے یہ کہہ کر قطب شاہ کی زبان بند کر دی۔ قطب شاہ نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ پہلے اس نے محمد امین پر گستاخی کا الزام لگایا، مگر محمد امین نے اسے رد کرنے کے بجائے خود ہی تسلیم کر لیا اور فوراً معذرت پیش کر دی۔ اب وہ محمد امین کو کس جرم کی سزا دے؟ بلکہ محمد امین نے قطب شاہ کو اس قدر حیرت انگیز جواب دیا تھا کہ قطب شاہ اس سے کچھ اور کہہ ہی نہیں سکا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے شاہ محترم؟ محمد امین کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ قطب شاہ بالکل ہی لاجواب ہو گیا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ محمد امین نے ایک لمحہ گزرنے کے بعد کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے شاہ محترم اور شہزادی عالیہ نے معاف کر دیا ہے، میرا التماس ہے کہ مجھے اب واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ قطب شاہ نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ جاؤ، تم دونوں باپ بیٹے جہنم میں جاؤ۔ میر محمد امین دل ہی دل میں مسکراتا دربار سے فوراً نکل گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا کہ شاہ کا ہرکارہ دوڑتا ہوا دربار سے نکلا اور اس نے چیخ کر کچھ کہا۔ اس وقت محمد امین رکاب میں پیر ڈال چکا تھا۔ اس نے ہرکارے کی طرف اس طرح پیٹ کر لی جیسے اس نے ہرکارے کو دیکھا ہی نہیں۔ محمد امین اور ہرکارے کے درمیان 150 سے زیادہ سیڑھیاں تھیں، اس لیے اس کی آواز محمد امین تک نہیں پہنچ سکی اور محمد امین اطمینان سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی حویلی واپس چلا گیا۔ والی گولکنڈہ نے میر محمد امین کو دربار میں بلا کر جس انداز سے گفتگو کی، اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ میر محمد امین اور اس کے باپ میر جملہ کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ان کی بڑھتی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب محمد امین نے باپ کو قطب شاہ کے تحقیرانہ انداز گفتگو کی تفصیل بتائی تو اس نے بلا توقف شہزادہ اورنگزیب کو قاصد کے ذریعے مطلع کر دیا کہ وہ شہزادہ عالم مقام
اور شہنشاہ ہند شاہ جہاں کی پناہ میں آنے کا خواہش مند ہے۔ شہزادہ اورنگزیب تو بہانہ ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے فوراً دربار شاہ جہانی میں میر جملہ اور والی گولکنڈے کے جھگڑے کی پوری رودات لکھ بھیجی۔ مزید یہ کہ اس نے شہنشاہ ہند کو جو خط لکھا تھا وہ اس نے میر جملہ کے قاصد کو بھی پڑھوا دیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح مطمئن ہو کے جائے۔ قاصد کو رخصت کرتے وقت شہزادے نے اسے مزید زبانی طور پر بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اورنگزیب نے اس سے کہا، امیر میر جملہ کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم نے دربار شاہی کو ان کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی ہے کہ ہمیں قطب شاہ کی زیادتیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ امیر سے یہ بھی کہنا کہ اگر جواب آنے میں تاخیر ہوئی اور قطب شاہ نے ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھایا تو ہماری فوجیں ان کی حفاظت کے لیے تیار ہوں گی۔ شہزادے بہادر، قاصد نے جواب دیا، میں پوری طرح مطمئن ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے آقا بھی آپ کے اقدام کی نہ صرف دل سے قدر کریں گے بلکہ آپ کے اس احسان کو تمام عمر فراموش نہ کر سکیں گے۔ پھر میر جملہ کا قاصد اپنی ریاست کی طرف واپس اور شہزادہ اورنگزیب کا قاصد اس کا خط لے کر شاہی دربار روانہ ہوا۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا اور شہزادے نے میر جملے کی پرزور تائید کی تھی، اس نے شہنشاہ کو یہ بھی اشارہ کر دیا تھا کہ کرناٹک میں الماس یعنی ہیرے کی کانیں بھی ہیں۔ اورنگزیب نے ہیروں کی کانوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ دارا شکوہ جو ایک لالچی شہزادہ تھا اور پورے ہندوستان پر حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ شہنشاہ کو گولکنڈے کے خلاف قدم اٹھانے سے روک نہ دے۔ ظاہر تھا کہ اگر کرناٹک پر گولکنڈے کا قبضہ ہو جاتا ہے اور میر جملہ کو بھی اگر گولکنڈے نے زیر کر لیا تو پھر قطب شاہ کو قابو کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اورنگزیب کا خیال درست نکلا۔ دارا شکوہ جو شہنشاہ پر عادی تھا، اس نے اسی وقت شہنشاہ سے مندرجہ ذیل فرمان جاری کروا دیے۔ پہلے فرمان کے ذریعے میر جملہ کو شہنشاہ ہند شاہ جہاں نے 5000 منصب اور اس کے بیٹے میر محمد امین کو 2000 کا منصب عطا کیا۔ دوسرے فرمان کے ذریعے والی گولکنڈہ قطب الملک قطب شاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ میر جملہ اور محمد امین سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ سلطان کے اس فرمان کا قطب شاہ پر الٹا ہی اثر ہوا۔ اس نے محمد امین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد اسے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میر محمد امین کے تمام مال و متے پر بھی قبضہ کر لیا۔ میر جملہ اس کے ہاتھ نہ آ سکا، ورنہ شاید وہ میر جملہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا۔ یہ خبر ایسی نہ تھی کہ چھپی رہتی۔ شہزادے اورنگزیب کو فوراً اس کا پتہ لگ گیا۔ اسے قطب شاہ پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر قطب شاہ کے خلاف وہ بغیر شہنشاہ کے حکم کے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ میر جملہ خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادہ اس سے شرمندہ تھا کیونکہ اس نے میر جملہ کے قاصد کو اطمینان دلا دیا تھا کہ اگر شہنشاہ کے جواب آنے سے پہلے قطب شاہ نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کی فوجیں قطب شاہ سے سمجھ لیں گی۔ میر جملہ شہزادے کے پاس آیا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف شہزادہ بھی خاموش تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میر جملہ سے کس طرح بات کرے۔ آخر میر جملہ نے سر اٹھا کر شہزادے کو دیکھا۔ شہزادے کی نظریں اسی پر لگی تھیں۔ اس نے کہا، میر جملہ، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ قطب شاہ کو اس نافرمانی کی سزا ضرور دی جائے گی۔ مجھے بھی یہی امید ہے شہزادے بہادر۔ میر جملہ ایک ہلکی سی ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تعجب اس بات کا ہے کہ قطب شاہ نے شہنشاہ ہند کی نافرمانی کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی۔ شہزادے اورنگزیب نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں میر جملہ، ہم دربار سے قطب شاہ پر فوج کشی کی اجازت مانگ رہے ہیں اور وہ سب کچھ شہنشاہ کو جلد ہی لکھوا بھیجوں گا۔ میر جملہ کو اس سے زیادہ اور کیا اطمینان ہو سکتا تھا۔ شہنشاہ نے اسے اس کے بیٹے کو منصب عطا کیے تھے اور قطب شاہ نے اس کے بیٹے کو قید خانے میں محبوس کر دیا تھا۔ میر جملہ نے کہا، شہزادے بہادر، قطب شاہ کی اس حرکت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ دل کا اچھا نہیں۔ مجھے بس یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے بیٹے محمد امین کو قید میں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، شہزادے نے کہا۔ اگر قطب شاہ نے کسی قسم کی حرکت کی تو گولکنڈہ کے قلعے کی فصیلیں زمین کے برابر نہ کرا دوں تو میرا نام اورنگزیب نہیں۔ شہزادے اورنگزیب نے کچھ ایسے جوش و یقین کے ساتھ گفتگو کی
کہ میر جملہ کچھ اور کہہ نہ سکا اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اورنگزیب نے شہنشاہ کو ایک بڑا تفصیلی خط لکھا تھا جس میں قطب شاہ کی نافرمانی کا خاص طور پر ذکر کیا۔ پھر آخر میں لکھا کہ دربار عالی کے فرمان کے باوجود قطب شاہ کی میر محمد امین اور اس کے متعلقین کو گرفتار کرنے اور اس کا تمام مال و متاع چھین لینے کی جو جرت کی ہے، اس نے دوسرے امیروں میں بغاوت کے بیج پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں دوسروں کو بھی اسی طرح کی جرت کا حوصلہ دیں گی۔ شہزادے کے اس خط کا اثر شہنشاہ پر فوری طور پر ہوا اور اس نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے قطب شاہ اور اورنگزیب دونوں کو 2 فرمان بھجوائے۔ پہلا فرمان قطب شاہ کے نام تھا جس میں لکھا گیا تھا، قطب شاہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ میر محمد امین کو اس کے مال و متاع اور لواحقین کے ساتھ ہماری خدمت میں روانہ کر دیا جائے۔ اس طرح اورنگزیب کے نام فرمان کچھ اس طرح تھا، اگر قطب شاہ محمد امین کو رہا نہ کرے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے شہزادہ سلطان کو یعنی اورنگزیب کا بڑا بیٹا حملے کرنے کا حکم دیا جائے، نیز یہ کہ شائستہ خان حاکم مالوا کو لکھا جائے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ شہزادے سلطان کی مدد کو پہنچ جائے۔ شہزادے اورنگزیب نے شاہی فرمان پاتے ہی شہزادہ سلطان محمد کو ایک لشکر کے ساتھ حیدرآباد کی طرف روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں حیدرآباد کے بجائے یہ ریاست گولکنڈہ کہلاتی تھی۔ گولکنڈہ کچھ فاصلے پر دکن کا ایک بہت مضبوط قلعہ تھا۔ دوسری طرف جب شہنشاہ ہند کا فرمان قطب شاہ کو ملا تو اس کے حواس غائب ہو گئے۔ اس نے فوراً ہی محمد امین اور اس کے تمام متعلقین کو آزاد کر دیا، مگر ضبط شدہ مال و متاع کے سلسلے میں کچھ نہ کہا۔ چنانچہ میر محمد امین قید سے آزاد ہو کر چلا تو کچھ ہی فاصلے پر اس کو شہزادہ سلطان محمد کی خیمہ گاہ ملی جو اسے آزاد کرانے قلعہ گولکنڈہ جا رہی تھی۔ شہزادہ سلطان محمد نے محمد امین کو خوشامدید کہا، مگر جب اسے بتایا گیا کہ قطب شاہ نے اس کا مال و متاع واپس نہیں کیا تو شہزادہ سلطان نے لشکر کو فوراً حیدرآباد کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ قطب شاہ کا خیال تھا کہ محمد امین کو آزاد دے کر سلطان محمد واپس چلا جائے گا، مگر جب اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلطان محمد لشکر لیے حیدرآباد کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے تو اسے پسینے آ گئی۔ سلطان محمد کے لشکر سے ٹکر لینے کی اس میں ہمت نہ تھی، اس لیے اس نے اپنا تمام قیمتی سامان اور زر و جواہرات سمیٹے اور ماں بال بچوں کے قلعہ گولکنڈے سے بھاگ گیا۔ قطب شاہ نے جاتے وقت یہ ضرور کیا کہ 15-20 ہزار فوج جو نیم تربیت یافتہ تھی حیدرآباد شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ شہزادہ اورنگزیب کا بڑا بیٹا شہزادہ سلطان محمد حیدرآباد پہنچا۔ ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی اور اس کا حیدرآباد پر قبضہ ہو گیا۔ حیدرآباد اس زمانے میں بڑا نازک شہر ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ تقریباً پورا شہر لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ 1 سال پہلے ہی کسی کی غلطی سے ایک پردے میں آگ لگی اور دم کے دم میں پورا شہر حیدرآباد شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور 1 ماہ تک پورا شہر جلتا رہا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے شہر اور حویلیوں کی قیمتی سامان کی فہرست بنوا کر انہیں محفوظ کیا، پھر ایک فوجی دستے کو اس پر تعینات کر دیا کہ شہر میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے اور نہ کسی کو آگ جلانے میں با احتیاطی کرنی دی جائے۔ شہزادہ سلطان محمد ابھی حیدرآباد کا انتظام کر ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ اورنگزیب خود گولکنڈہ آ رہا ہے اور پہلے شاید حیدرآباد ہی پہنچیں گے۔ ادھر تو شہزادہ سلطان محمد حیدرآباد کے انتظام میں مصروف تھا اور ادھر اورنگزیب ایک لشکر کے ساتھ گولکنڈہ پہنچ گیا اور اس نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا۔ اب تو قطب الملک قطب شاہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئی۔ قطب شاہ میں شہزادہ سلطان محمد سے لڑنے کی طاقت نہ تھی تو وہ اورنگزیب کے مقابلے پر کیسے نکلتا؟ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی اور خوب سوچی۔ قطب شاہ کو معلوم تھا کہ اورنگزیب اس سے اس لیے بھی ناراض ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر برسر عام تبرن کہلواتا ہے اور اس نے اسے لازمی قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ تدبیر اختیار کی، یا اپنی بچت کی یہ ترکیب سوچی یا پھر ایک زبردست جنگی اور سیاسی چال چلی۔ وہ تدبیر یا چال یہ تھی کہ اس نے فوراً اپنی والدہ کو قلعے کے باہر اورنگزیب کی خدمت میں ایک تحریر شدہ معافی نامہ لے کر بھیج دیا۔ اورنگزیب کو بتایا گیا کہ والی گولکنڈہ کی والدہ محترمہ شہزادے کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتی ہیں، تو شہزادہ اورنگزیب پریشان سا ہو گیا۔ بلا شبہ وہ قطب شاہ سے بہت جلا ہوا تھا اور اس نے شہنشاہ ہند کے پاس
قطب شاہ کے تمام جرائم اور کوتاہیوں کی فہرست تک بھیج دی تھی۔ اس کے باوجود جب اسے معلوم ہوا کہ قطب شاہ کی والدہ اس کے پاس خود تشریف لا رہی ہیں تو وہ واقعی گھبرا گیا تھا۔ ظاہر تھا کہ قطب شاہ کی والدہ کوئی بزرگ خاتون ہی ہو سکتی تھیں، پھر وہ ایک ماں تھیں اور ماں کی عزت و حرمت سے اورنگزیب اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً حکم دیا، محترم خاتون کی پیشوائی کے لیے تمام لشکر صف بستہ ہو جائے۔ خاتون محترم کو انتہائی عزت و احترام سے ہمارے خیمے تک لایا جائے۔ لشکر کے تمام سردار ہمارے ساتھ ہمارے خیمے پر خاتون کا استقبال کریں۔ اس حکم کے ساتھ ہی اورنگزیب کا لشکر صف در صف استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قلعے والوں کو شبہ ہوا کہ اورنگزیب کا لشکر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ان کے حواس تو بالکل ہی گم ہو گئی۔ قلعے دار بھاگا ہوا قطب شاہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا، شاہ عالی مقام، شہزادے اورنگزیب کا لشکر صف بستہ ہو رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قلعے پر اسی وقت حملہ ہونے والا ہے۔ قطب شاہ پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا شہزادے کے پاس ہمارا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ ہماری والدہ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں؟ ہمارا قاصد وہاں پہنچ چکا ہے، قلعے دار نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہی شہزادے کے لشکر میں یہ ہلچل ہوئی ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر قطب شاہ فصیل پر جانے والے زینے کی طرف لپکا۔ قطب شاہ قلعے دار کے ساتھ فصیل پر پہنچا تو اس کے بھی حواس غائب ہو گئے۔ شہزادے کا لشکر واقعی صف بستہ ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک دم قطب شاہ کی زبان سے نکلا اور اس کا منہ دھواں دھواں ہو گیا۔ قطب شاہ کی نظریں شہزادے کے لشکر پر لگی تھیں اور وہ گمسم کھڑا تھا کہ اچانک وہ فصیل پر آگے کی طرف جھکا۔ دیکھو دیکھو، قلعے دار شہزادے کی لشکر سے دو سوار نکل کر قلعے کی طرف آ رہے ہیں، ان کا رخ ادھر ہی ہے نا؟ قلعے دار اس کی آواز کے ساتھ ہی خود بھی جھک پڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، شاہ محترم کا خیال درست ہے، وہ گھوڑ سوار بڑی تیزی سے قلعے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے تو کچھ اور ہی امید بندی ہے۔ قطب شاہ نے قلعے دار کو پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر شہزادے کا حملے کا ارادہ ہوتا تو یہ سوار کیوں بھیجتا؟ قلعے دار نے دل سے یا بے دلی سے قطب شاہ کے خیال کی تائید کی۔ درست فرمایا شاہ محترم نے، سوار ادھر ہی آ رہے ہیں۔ قلعے دار کا جواب گول مول تھا، مگر قطب شاہ نے اسے حکم دیا، تم صدر دروازے پر جا کر معلوم کرو کہ یہ سوار کیا پیغام لائے ہیں۔ قلعے دار نیچے جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور قطب شاہ فکر کے عالم میں فصیل پر تیز تیز قدموں سے ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے دار تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور تقریباً دوڑتے ہوئے قطب شاہ کے پاس پہنچا۔ قطب شاہ گھبرایا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ محترم مبارک ہو، قلعے دار نے ہامتے ہوئے کہا۔ کس بات کی مبارکباد؟ جلد بتاؤ قلعے دار۔ قطب شاہ کے تفکر میں کمی آ گئی تھی۔ شہزادے بہادر نے اپنے دو محافظ سوار عالیہ محترمہ والدہ شاہ کے استقبال کے لیے قلعے کے صدر دروازے پر بھیجے ہیں۔ یہ سوار عالیہ محترمہ کی سواری اپنے جلوں میں لے کر شہزادے کی خیمہ گاہ تک جائیں گے اور وہاں شہزادہ اپنے تمام سرداروں کے ساتھ عالیہ محترمہ کا استقبال کرے گا۔ قطب شاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو قلعے دار، بلکہ قلعے کے ہر شخص کو مبارک ہو۔ مگر ہاں، یہ تو بتاؤ تم نے دونوں سواروں کو کیا جواب دیا ہے؟ انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، قلعے دار نے بتایا، وہ عالیہ محترمہ کی سواری کا انتظار کریں گے اور سواری کے ساتھ ساتھ واپس جائیں گے۔ تو پھر جلدی کرو، جاؤ اور عالیہ والدہ کو فوراً تیار کرا کے صدر دروازے پر لے جاؤ۔ قطب شاہ یہ حکم دے کر خود بھی فصیل سے اتر کر صدر دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ عالیہ والدہ قطب شاہ شہزادے اورنگزیب کے خیمہ گاہ جانے کے لیے پہلے تیار ہو گئی تھیں۔ قطب شاہ کا حکم پا کر وہ ایک بند گھوڑا گاڑی میں صدر دروازے پر پہنچ گئیں۔ قطب شاہ نے پردے کے اندر منہ ڈال کر کہا، مادر مہربان، آثار پر امید ہیں، شہزادے بہادر نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے دو ذاتی محافظ بھیجے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے، شہزادے کو اس طرح شیشے میں اتاریے کہ وہ کسی بات سے بھی انکار نہ کر سکے۔ بڑی بھی اگرچہ کافی عمر رسیدہ تھیں، مگر گاڑی میں بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھیں۔ ان کا لباس شاہانہ تھا اور انہیں سنبھالنے کے لیے زرق برق لباس پہنے دو کنیزیں شاہی گاڑی میں ان کے سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ گیٹ کے اندر کی طرف قطب شاہ اور ان کے ارکان دولت عالیہ محترمہ ملکہ مادر کو رخصت کرنے کے لیے موجود تھیں۔ صدر دروازے کے برج میں بیٹھے پہرے دار نے
راستہ صاف ہونے کا اشارہ کیا، جس کے ساتھ ہی صدر دروازہ کھل گیا۔ شاہی گاڑی باہر نکلی۔ باہر کھڑے شہزادے اورنگزیب کے 2 محافظ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر گاڑی کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ملکہ مادر کی تعظیم کا ایک منفرد نظارہ تھا۔ اورنگزیب قطب شاہ سے سخت ناراض تھا، مگر جب اس نے سنا کہ ملکہ مادر اس سے ملاقات کے لیے آ رہی ہیں تو اس نے ان کے استقبال کے لیے بلا تکلف تمام شاہانہ رسم و رواج ادا کرنے کا حکم دیا۔ شاہی گاڑی آگے بڑھی۔ صدر دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں محافظ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک دائیں اور دوسرا گاڑی کے بائیں جانب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اورنگزیب کی خیمہ گاہ میں ملکہ مادر کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ اورنگزیب عمائدین کے ساتھ اپنے خیمے کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ سواری شہزادے کے خیمے کے پاس جا رکی تو اورنگزیب کے نقیب نے سواری کے برابر جا کر کہا، شہزادے بہادر ملکہ مادر گولکنڈے کی خدمت میں سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں سواری کا پردہ ہٹا اور کنیز نے سر نکال کر مترنم آواز میں جواب دیا، ملکہ مادر شہزادے بہادر کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعاؤں سے نوازتی ہیں۔ سواری خیمے کے برابر لگا دی گئی۔ تمام امیر واپس چلے گئے۔ سلامی دینے والی صفیں ختم کر دی گئیں۔ ملکہ مادر کنیزوں کے سہاری سواری سے اتر کر خیمے گاہ میں داخل ہو گئیں۔ اورنگزیب پہلے ہی خیمے میں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ مادر کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ملکہ مادر نے ہاتھ اورنگزیب کی سر کی طرف بلند کیا۔ اورنگزیب نے سر کو ذرا سا خم کر دیا اور ملکہ مادر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، بلند اقبال ہو، شہنشاہی کا تاج تیرے سر کی رونق بنے۔ اورنگزیب بھونچکا رہ گیا۔ اس نے یہ آواز پہلی بار کسی غیر سے سنی تھی، حالانکہ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو بچپن سے جوانی تک اس کے دل کے نہاں کانوں میں پرورش پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بڑی بھی کی تائید میں کہہ دے کہ خدا آپ کی زبان مبارک کرے، مگر وہ یہ نہ کہہ سکا۔ ملکہ مادر کی دونوں کنیزیں اس کے دائیں بائیں تھیں اور اورنگزیب نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راز کو خود ہی افشا کر دے۔ شاہی خیمہ یعنی اورنگزیب کا خیمہ، اس میں قالینوں کا فرش تھا۔ درمیان میں 2 مسندیں لگی تھیں۔ اورنگزیب نے ملکہ مادر کی کنیزوں کو ایک مسند کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے ملکہ کو اس مسند کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اورنگزیب دوسری مسند کے پاس پہنچ گیا تھا۔ شہزادے نے کمال ادب سے کہا، تشریف رکھیے ملکہ مادر۔ نہیں شہزادے، ملکہ مادر نے انکار کر دیا۔ پہلے شہزادے بہادر تشریف رکھیں۔ آپ ماں ہیں اور ماں کے سامنے بیٹے کھڑے رہتے ہیں، شہزادے نے متانت سے کہا۔ یہ آپ کی سعادت مندی ہے شہزادے، ملکہ مادر نے کہا، لیکن جب ماں سوالی بن کے آئے تو اسے حاکم وقت کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے، یہ کہہ کر شہزادے نے ملکہ مادر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں مسند پر بٹھا دیا، پھر خود بھی دوسری مسند پر بیٹھ گیا۔ ملکہ مادر نے بغیر کسی تمہید کی گفتگو شروع کی۔ انہوں نے کہا، شہزادے بہادر، آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ میں اپنے بیٹے قطب الملک قطب شاہ کی معافی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ شہزادے بہادر مجھ بوڑھی کی التجا قبول کریں گے۔ شہزادہ اورنگزیب سوچ میں پڑ گیا۔ قطب شاہ کی نافرمانیوں کی فہرست اس قدر طویل تھی کہ اسے بالکل تو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے شہزادے بہادر؟ ملکہ بہادر نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں یہ تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ شہزادے بہادر مجھے خالی ہاتھ واپس کر دیں۔ اورنگزیب پھر بھی خاموش رہا۔ کچھ تو بولیے شہزادے بہادر، میرا دل ڈوبنے لگا ہے، ملکہ مادر نے التجا کی۔ اورنگزیب نے چونک کر ملکہ مادر کو دیکھا۔ ان کا چہرہ واقعی سفید ہو گیا تھا اور اس پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ ملکہ مادر، اورنگزیب نے الفاظ تول تول کر کہنا شروع کیا، میں آپ کو بالکل خالی ہاتھ تو واپس نہیں کروں گا، مگر قطب شاہ کی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ اگر میں اسے معاف کرنا چاہوں تو دربار دہلی سے اسے معافی نہیں ملے گی۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ شہنشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قطب شاہ کا دماغ اس طرح درست کروں کہ آئندہ گولکنڈے کی طرف سے کسی قسم کی آواز نہ اٹھ سکے۔ شہنشاہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جہاں دیدہ بڑی بھی فوراً بولی، شہنشاہ کا حکم تو آپ کو سب سے پہلے ماننا ہے، مگر انصاف کے ساتھ ساتھ رحم بھی تو ایک صفت ہے۔ اگر حاکم صرف انصاف ہی کرتا رہے
اور مخلوق خدا پر رحم نہ فرمائی اور اس کی غلطیوں سے درگزر نہ کریں تو کیا وہ خدا کی نظر میں مقبول رہ سکتا ہے؟ بڑی بی نے شہزادے کو، جو گفتگو اور عمل دونوں میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ آخر اسے کہنا پڑا، ملکہ مادر پہلے اپنے بیٹے کے اعمال نامے پر غور فرمائیں، پھر اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہو سکے گی۔ پھر جیسے شہزادے کی مرضی، بڑی بھی پہلی بار مزمحل ہوئی۔ انسان اور تقدیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، غلطیاں تو انسان سے سرزد ہوتی ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ امید ہے شہزادے بہادر بھی درگزر سے کام لیں گے اور کوئی ایسی صورت نکالیں گے جس سے حکومت ولی کا الزام بھی نہ آئے اور میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا بھی کم ہو جائے۔ شہزادے نے تالی بجائی، پہرے دار حاضر ہو کر تعظیم بجا لایا۔ شہزادے نے کہا، قطب الملک قطب شاہ والی گولکنڈے کی کوتاہیوں کا منظر پیش کیا جائے۔ پہرے دار واپس گیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رول کیا ہوا ایک کاغذ تھا۔ پہرے دار نے کاغذ شہزادے کو پیش کیا۔ شہزادے نے محضر ہاتھ میں لے کر پہرے دار کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ شہزادے نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اے گولکنڈہ کی محترم مادر ملکہ، یہ وہ محضر فہرست ہے ان کی کوتاہیوں اور زیادتیوں کی جو قطب شاہ سے گزشتہ 1 سال میں سرزد ہوئی ہیں۔ ان کی نقل حضور شاہی میں یعنی شہنشاہ شاہ جہاں میں بھیجی جا چکی ہے۔ ہم اس محضر نامے کو پڑھ رہے ہیں، ملکہ مادر توجہ سے غور فرماتی جائیں۔ شہزادے بہادر نے محضر نامہ کھولا اور اسے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قطب الملک قطب شاہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ رعایا پر حد سے زیادہ ظلم و جور کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ رعایا کا مال و متاع جبراً چھین لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے راجہ کرناٹک کے ساتھ کیا۔ راجہ کرناٹک کے نواسے اور نواسی ہمارے پاس فریاد لے کر آئے تھے اور وہ اب ہمارے مہمان ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ قطب الملک کی رعیت ان کے ظلم و جور کے خلاف بے حد نالاں ہیں اور روز ہمارے پاس نئی نئی شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ وہ جہالت اور نادانی کے سبب بڑے صاحبہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس نے کفر کی اس بات کو اپنی ریاست میں رواج دے رکھا ہے۔ سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ وہ ریاست کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں پر ظلم و جور روا رکھتا ہے اور تکلیفیں پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ اس جگہ پر ناچیز یہ عرض کرنے کی جرت کرے گا کہ قطب الملک قطب شاہ والی گولکنڈے کی یہ کوتاہیاں اور زیادتیاں متعصب ہندو مورخین کی نظروں میں کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں، مگر شہزادہ اورنگزیب ان باتوں سے آگاہ ہو کر اس قدر غضبناک ہوا تھا کہ وہ شہنشاہ کا اشارہ پاتے ہی گولکنڈے کی طرف خود ہی روانہ ہو گیا تھا۔ شہزادے نے اتمام حجت کے مادر ملکہ سے کہا، ان فرمودہ الزامات کے سلسلے میں اگر مادر ملکہ کچھ کہنا گوارا فرمائیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ مادر شاید اس بات کی منتظر تھیں۔ انہوں نے فوراً کہا، اے شہزادے بہادر اور اے مستقبل کے تاجدار، غلام اپنے آقا سے بحث، تکرار اور سوال و جواب کی جرت نہیں کیا کرتے، سو میں بھی یہی کہتی ہوں۔ مجھے محضر نامے میں یا اس سے الگ وہ تمام الزامات جو قطب شاہ پر لگائے جاتے ہیں ان کے درست ہونے پر قطعی کوئی شبہ نہیں۔ میں تو اپنے بیٹے کی طرف سے معذرت و معافی اور صرف معذرت اور معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میں شہزادے بہادر کے انصاف کو آواز نہیں دے رہی، بلکہ میں تو ان کے کرم اور عفو و درگزر کے دروازے پر دستک دینے آئی ہوں۔ پہلے شہزادے نے اپنی باتوں سے ملکہ مادر کو لاجواب کر دیا تھا اور اس وقت ملکہ مادر نے آخری جملے ادا کر کے شہزادے کو نہ صرف لاچار کر دیا بلکہ وہ مادر ملکہ کی حاضر جوابی پر ششدر رہ گیا اور آخر شہزادے بہادر کو کہنا پڑا، اے والی گولکنڈے کی مادر مہربان، اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحم کو اس قدر عزیز رکھتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اعزاز رحمت للعالمین کہہ کر دیا تھا۔ میں اسی رحمت للعالمین کا ایک حقیر بندہ ہوں۔ فرمائیے کہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کیا رعایت چاہتی ہیں؟ مادر مہربان نے عرض کیا، شہزادے بہادر، میں قطب شاہ کی طرف سے غیر مشروط معافی نامہ پیش کرتی ہوں، اس کے ساتھ ہر طرح کی احتیاط، انسانیت اور شرافت کا اقرار نامہ بھی خدمت عالی میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو غیر مشروط معافی عطا کی جائے۔ اورنگزیب چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا،
مگر قطب شاہ کے خیالات جو بڑے صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں ملکہ مادر کیا فرمائیں گی؟ کیا خوب! ملکہ مادر کے جھریوں بھرے چہرے پر مسرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ جو بات میں کہنا چاہتی تھی وہ بات شہزادے بہادر نے خود ہی فرما دی۔ میں اپنے بیٹے قطب شاہ کے مذہبی خیالات کے بارے میں اس قدر واضح ضمانت دوں گی کہ شہزادے بہادر اس سے انکار نہ کر سکیں گے۔ کہیے، آپ کو منظور ہے؟ کیوں نہیں؟ قطب شاہ کے مذہبی خیالات میں کسی تبدیلی کا ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، شہزادے نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شہزادے عالی، ملکہ مادر نے کہا، میں بڑے عجز کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ ملک شاہ اور میں دونوں ہی شہزادے بہادر کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنا دل صاف کرنے کے لیے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہم شہزادے بہادر کے فرزند شہزادے سلطان محمد کے رشتہ ازدواج کے لیے ملک شاہ کی دختر نیک اختر کا رشتہ پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ قطب شاہ کی بیٹی کا خطبہ نکاح شہزادے سلطان محمد کے ساتھ ملت حنفیہ کی آئین و رسم کے مطابق پڑھا جائے گا۔ شہزادہ اورنگزیب نے حیران نظروں سے ملکہ مادر کو دیکھا۔ ہمیں منظور ہے ملکہ مادر، اب کسی دوسری ضمانت کی ضرورت نہیں۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق قطب شاہ نے پیشکش کی تھی کہ وہ پچھلے تمام برسوں کا خراج ایک مشت ادا کرے گا۔ شہزادے اورنگزیب نے یہ رقم بڑھا کر 1 کروڑ کر دی، اور قطب شاہ نے اس تبدیل شدہ رقم کو بھی آیت رحمت سمجھا اور اسے منظور کر لیا۔ ملکہ مادر یعنی قطب شاہ کی والدہ کے جانے کے بعد اورنگزیب نے ایک قاصد شہزادہ محمد سلطان کے پاس حیدرآباد دوڑایا اور اسے اطلاع دی، تمہارا نکاح قطب الملک قطب شاہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی درخواست پر ہم نے منظور کر لیا ہے۔ تاریخ عقد اسی ماہ کی 25ویں طے ہے، امید ہے کہ تم سعادت مندی کا ثبوت دو گی۔ شہزادہ محمد سلطان کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ حیدرآباد اس نے فتح کر لیا تھا اور گولکنڈہ اس کے لیے اس کے باپ شہزادہ اورنگزیب نے حاصل کر لیا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے وہ باپ کی خیمہ گاہ پر گیا اور ان سے ضروری ہدایت حاصل کر کے حیدرآباد واپس آ گیا۔ شہزادہ محمد سلطان اور قطب شاہ کی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے تو نہیں مگر بڑے باوقار انداز میں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد اورنگزیب نے قطب الملک کے لیے اپنے میر عدل اور شیخ نظام قاضی اور محمد طاہر کے ہاتھ ایک خلعت حاضرہ، ایک تسبیح مردارید اور 2 ہاتھی پورے شاہانہ ساز و سامان کے ساتھ گولکنڈہ روانہ کیے۔ ان تحائف اور خلعت کو وصول کرنے کے لیے قطب الملک قلعے کے دروازے پر خود آیا تھا۔ اس نے تحفے لیے اور شاہی نمائندوں کو دروازے کے متصل حویلی میں اتار دیا، وہیں اپنی لڑکی کا خطبہ نکاح پڑھوایا اور ملت حنفیہ کے آئین اور رسم کے مطابق نکاح کے شرائط طے کیے۔ پھر محمد طاہر شمش الدین اور شاہ بیگ خان دلہن کی ڈولی لینے کے لیے قلعے میں پہنچے۔ شہزادی اپنی دادی یعنی ملکہ مادر کے ساتھ ڈولے میں سوار تھی اور شہزادے کے خیمے تک لائی گئی۔ قطب الملک نے دوسرے تحائف کے ساتھ اپنی بیٹی کو 10 لاکھ الجوز جہیز دیے تھے۔ یوں اس لڑائی کا خاتمہ بخیر ہوا جو میر جملہ اور اس کے بیٹے میر محمد امین کی خاطر شروع ہوئی تھی۔ پھر میر جملہ گولکنڈے کی نواح میں شہزادے اورنگزیب کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے شہزادے کی خدمت میں 3000 اشرفیہ نظر کیں۔ اورنگزیب نے اس کے جواب میں میر جملے کو خلعت فاخرہ عطا کی، 2 گھوڑے اور 2 ہاتھی عنایت کیے اور محبت سے بہت دیر تک گفتگو فرما رہے تھے۔ دوسرے دن شہزادہ اورنگزیب خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ اس عزت افزائی پر میر جملہ نے اورنگزیب کے حضور 1 قطعہ الماس، 2 لعل، 9 زمرد، 1 نیلم، 60 دانے مردارید کے اور 6 ہاتھی اور 5 گھوڑے نظر میں پیش کیے تھے۔ شہزادہ محمد سلطان کو بھی کئی چیزیں تحفے میں دی گئیں، اس سے زیادہ اس کی اور کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ شہزادہ محمد سلطان اور قطب شاہ کی بیٹی کی شادی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر قطب شاہ نے اپنی مذہبی باتوں سے دور رہنے کا اقرار نہ کیا ہوتا تو وہ رسم آئین ملت حنفیہ کی شرائط پر عقد کی پابندی نہ کرتا۔